میں تم سے دیوانوں کی طرح محبت کرتا ہوں ایمیلیا. آئی لو یو سو مچ. ڈیم اٹ. مجھے ایک چانس تو دو. میں اسلام قبول کر لوں گا. میں بالکل تم لوگوں جیسا بن جاؤں گا. مجھے صرف ایک موقع دے دو. میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا. میرا یقین کرو میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر. کانوں میں ولیم کے سالوں پرانے الفاظ گونجے تو عقیدت شاہ کو اپنا سانس سینے میں اٹکتا ہوا محسوس ہوا تھا. عقیدت کہاں ہو تم؟ ولیم نے سوسائڈ کر لی ہے. جلدی پہنچو میرے فلیٹ پر. کانوں میں اینی کی آواز گونجی تو عقیدت شاہ کا وجود پل میں پسینے سے شرابور ہوا. جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑکی کے پردے ہٹا کر کھڑکی کو کھول کر گہری گہری سانسیں بھری. سامنے آسمان پر چمکتے 14ویں کے چاند پر نظریں ٹکائے خود کو پرسکون کرنا چاہا. ہلکی مگر ٹھنڈی چلتی ہوا کے دوش پر کھڑکی کے پردے لہرانے لگے. سبز نگینوں جیسی موٹی موٹی آنکھیں اس وقت سرخی مائل ہو رہی تھیں. گولڈن اسٹریٹ بال جنہیں نیچے سے کرل کیا گیا تھا کمر پر جھول رہے تھے. گلابی بھرے بھرے ہونٹ سختی سے آپس میں پیوست تھے. ستواں مغرور ناک میں ڈائمنڈ کی نوز پن چاند کی روشنی میں جگمگا رہی تھی. گلابی پھولے پھولے گالوں پر آوارہ لٹیں جھوم رہی تھیں. اسلام آباد کی ہائی سوسائٹی میں بنے اس بنگلے پر اس وقت خاموشی کا راج تھا. عقیدت شاہ کے کمرے میں چھائی خاموشی کو موبائل کی آواز نے توڑا تو عقیدت شاہ نے چونک کر گردن موڑ کر اپنے بائیں جانب بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر پڑے اپنے موبائل کو دیکھا. گہری سانس بھر کر ایک نظر چاند کو دیکھ کر تھکے تھکے قدم بیڈ کی جانب بڑھا دیے. بیڈ پر بیٹھ کر ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھایا جس پر مائی ورڈ کے نام سے حدائق شاہ کا نمبر جگمگا رہا تھا جسے دیکھ کر عقیدت شاہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی. السلام علیکم لالا، کیسے ہیں آپ؟ لہجے میں احترام اور محبت سموئے نرمی سے حال پوچھا تو حدائق شاہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی. الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں. میری شیرنی کیسی ہے؟ گاؤں کیوں نہیں گئی ابھی تک عقیدت؟ 6 ماہ ہو گئے ہیں تمہیں پاکستان آئے ہوئے. ماں جی پہلے ہی تم سے ناراض ہیں، تم انہیں منانے کی بجائے اور ناراض کر رہی ہو. حدائق شاہ کے اتنے سوالوں کی بوچھاڑ پر عقیدت نے اپنا ماتھا مسلا. آپ مصروف تھے تو بعد میں فون کر لیتے لالا. اب آپ کے اتنے سارے سوالوں کے ایک ساتھ تفصیلی جواب میں کیسے دوں؟ عقیدت شاہ نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تو لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پر چلتی حدائق شاہ کی انگلیاں ایک لمحے کے لیے تھمی مگر اگلے ہی لمحے تیزی سے دوبارہ چلنا شروع ہو گئی تھیں. اتنا بھی مصروف نہیں ہو کہ اپنی بہن سے اس کے دل کا حال نہ پوچھ سکوں، اور اتنا بھی مصروف نہیں کہ اپنی بہن کو اس کے حال پر چھوڑ دوں. تم جواب دو عقیدت، گاؤں کیوں نہیں گئی؟ اس بار حدائق شاہ کے لہجے میں سختی محسوس کر کے عقیدت شاہ نے گہری سانس فضا کے سپرد کی. آپ کی شیرنی بھی الحمدللہ سے بالکل ٹھیک ہے، اور گاؤں میں تب تک قدم نہیں رکھوں گی جب تک اپنے باپ کے ماتھے سے قاتل کا داغ نہ ہٹا دوں گی. ماں جی کی ناراضگی سے زیادہ میرے لیے میرے باپ کی عزت اور انہیں بے قصور ثابت کرنا اہمیت رکھتا ہے. ماں جی کے ڈر کی وجہ سے میں بزدلوں کی طرح نہیں جی سکتی، اپنے باپ کے لیے قاتل کا لفظ نہیں سن سکتی. میرے بابا ایک شہید تھے، محافظ تھے، قاتل نہیں تھے لالا. مجھے چین نہیں پڑتا، راتوں کو نیند نہیں آتی جب لوگوں کے الزام میرے کانوں میں گونجتے ہیں. جب جب یہ قاتل لفظ سنتی ہوں میرا دل اور دماغ پھٹنے والا ہو جاتا ہے لالا. عقیدت شاہ کے سرد و سپاٹ لہجے پر حدائق شاہ ایک پل کے لیے ساکت رہ گیا تھا. بانو قدسیہ کہتی ہے کہ پرانے دنوں کو یاد نہیں کرتے، پرانے دنوں کو یاد کرنے سے نئے دنوں کو گھل لگ جاتی ہے. ماضی کو بھول جاؤ عقیدت، ماضی کو کریدنے سے صرف اپنے زخم تازہ ہوں گے. صبر کر لو، سب کچھ رب پر چھوڑ دو، وہ بہتر انصاف کرنے والا ہے. جن پر الزام لگا وہ بھی مر گئے اور لگانے والے بھی مر گئے، تو کس سے دشمنی کرنی ہے؟
ہم سب نے پہلے ہی بہت کچھ جھیل لیا، بہت کچھ کھو چکے ہیں۔ اب یہ نفرت اور دشمنی کی جنگ کو ختم ہونے دو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ رب پر چھوڑ دو گی تو سکون بھی آ جائے گا۔ حدائق شاہ کے نرم لہجے میں کہنے پر عقیدت کے ہونٹوں پر متلف مسکراہٹ رینگ گئی۔ بات جب باپ کی ہو نا، پھر صبر نہیں آتا بیٹیوں کو، پھر کوئی قول مانی نہیں رکھتا۔ اور کیا چھوڑ دوں میں رب پر لالا؟ اس رب نے مجھے اشرف المخلوقات میں پیدا کیا ہے، مجھے اپنے حق اور سچ کے لیے بولنے کے قابل بنایا ہے، تو پھر میں سب کچھ اس پر کیسے چھوڑ دوں؟ رب بھی ان کا ساتھ دیتا ہے جو خود کے لیے کچھ کرنے کی ہمت رکھتے ہوں۔ سب کچھ اس پر چھوڑ کر بیٹھ جاؤں تو قیامت کے دن کیا جواب دوں گی؟ جب وہ پوچھے گا میں نے طاقت دی، دماغ دیا، پیسہ دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، حق کے لیے آواز اٹھانے کا جذبہ دیا، تو پھر کیوں ہمت نہیں کی تم نے؟ آپ نہیں سمجھیں گے لالا، آپ دشمن کی بیٹی کے عشق میں مبتلا ہیں تو اس میں میرا قصور نہیں۔ پلوشہ خان آپ کی منگ ہے، آپ کے نام سے منسوب، اسے ڈنکے کی چوٹ پر دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مانگے، نہ کہ میرے باپ کی قبر پر صلح کی مٹی ڈال کر۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں اپنے بھائی سے بے خبر ہوں؟ میں بہت اچھے سے جانتی ہوں لالا کہ آپ پلوشہ خان سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے نہیں آ رہے نا پاکستان، کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ دشمنی ختم ہو جائے اور آپ پلوشہ کو مانگیں اور بنا کسی اعتراض اور بدمزگی کے آپ کو پلوشہ کا ہاتھ تھما دیا جائے۔ ایسا نہیں ہوگا لالا، میں کبھی بھی پلوشہ آپ کو اس طرح نہیں دے دوں گی۔ آپ کو یہاں آنا ہوگا، آپ اس دشمنی کو جیسے بھی ختم کریں، جیسے بھی پلوشہ کو اپنائیں، مگر ایک بات یاد رکھیے گا، میں بابا کو بے قصور ثابت کیے بغیر نہیں رہوں گی۔ عقیدت شاہ کے ایک ایک لفظ چبا کر کہنے پر حدائق شاہ نے اپنی آنکھوں سے چشمہ اتار کر سائڈ پر رکھا، لیپ ٹاپ بند کر کے اپنی جلتی آنکھوں کو بائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں سے مسلا، جبکہ سمندر سی گہری نیلی آنکھوں سے ضب سے سرخی مائل ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سمندر میں آگ سی لگ گئی ہو۔ اپنے سیاہ گھنے بالوں میں ہاتھ پھینک کر سر کرسی کی پشت سے ٹکا دیا۔ اتنا بے غیرت نہیں ہوا میں عقیدت شاہ کہ اپنے 4 دن پرانے عشق کے پیچھے باپ کو بھول جاؤں، یہ خون سے لت پت اپنے تایا کی لاش کو بھول جاؤں۔ اپنی ماں کے دل چیر دینے والی چیخیں آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہیں۔ عقیدت شاہ، میرا بس چلے تو ایک ہی پل میں خاندان کا صفحہ ہستی سے مٹا دوں، مگر میں یہ بھی جانتا ہوں میرا یہ عمل میری ماں کو جیتے جی مار دے گا۔ میں ماضی بھولنے کو کہہ رہا ہوں، دشمنی نہیں۔ اس دن کے بعد خان ابھی تک ہمارے مقابل نہیں آئے، اسی لیے میں بھی خاموش ہوں، کیونکہ بلا وجہ کی بدمزگی میں نہیں چاہتا۔ مگر غلطی سے بھی اگر ان لوگوں نے حویلی کی جانب غلط نگاہ سے دیکھا تو وہ دن ان کا آخری دن ہوگا۔ پھر نہ میں زرغام خان کا لحاظ کروں گا کہ وہ میری بہن کے نکاح میں ہے، اور نہ اس بات کا کہ وہ میری ماں کا چہیتا بھتیجا ہے۔ اور رہی بات پلوشہ کی، وہ صرف اور صرف حدائق شاہ کی ہے، اور اسے حدائق شاہ کے پاس ہی آنا ہے۔ سرد و سپاٹ لہجے میں ایک ایک لفظ چبا کر کہتے فون کھٹاک سے بند کر دیا تھا، جبکہ عقیدت شاہ کی آنکھیں بے ساختہ نم ہو گئیں۔ میں نے کبھی نہیں چاہا کہ پلوشہ آپ سے دور ہو لالا، مگر میں کیا کروں، میرے کندھوں پر میرے شہید باپ بے گناہ ثابت کرنے کا بوجھ ہے، اس کے ماتھے سے قتل کے الزام کو مٹانے کا بوجھ ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میں اس بوجھ تلے خود کو دھنستا ہوا محسوس کر رہی ہوں۔ میں نہیں بھلا پا رہی لالا ان الزاموں کو، ان تہمتوں کو جو میرے باپ پر لگی، لیکن میں آپ سے وعدہ ہے، میں کسی کو بھی آپ سے پلوشہ کو چھیننے نہیں دوں گی۔ موبائل کی اسکرین پر حدائق شاہ کی تصویر کو دیکھتے نم لہجے میں سرگوشی کی تھی۔ موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھ کر بیٹھنے کے انداز میں ہی پیچھے کو سر گرا کر آنکھیں موند لیں۔ آگے کیا ہونے والا ہے اس ناول میں جاننے کے لیے انتظار کیجیے اگلے ناول کا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔